السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، صدق الله العظيم۔ وقال في موضع آخر: ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، صدق الله العظيم۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وبارك وسلم۔ معزز سامعین کرام، محترم بزرگوں اور دوستوں، گھروں میں بیٹھ کر سننے والی معزز خواتین اسلام، اس دنیا کو بنانے کے بعد سب سے پہلے روئے زمین پر حضرت آدم اور حوا کو بھیجا گیا۔ ایک مرد اور ایک عورت جن سے خاندان بنتے ہیں، جن سے رشتہ داریاں مضبوط ہوتی ہیں، جن سے آنے والی نسلوں کو پروان ملتی ہے، وہی مرد وہی عورت ایک خاندان کے لیے مضبوط دیوار بنتے ہیں، اور انہی عورت اور انہی مردوں سے جتنے آنے والے لوگ ہوتے رہیں گے، پیدا ہوتے رہیں گے۔ یہ دنیا کا سسٹم اور نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا۔ ساتھ ہی ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دنیا والوں کو یہ پیغام بھی دیا کہ آپس میں مرد اور عورت نکاح کرنے کے بعد ان کی ازدواجی زندگی کا معمول کیسا ہونا چاہیے، اور ان دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ کیسے ہمت کے ساتھ رہنا چاہیے۔ مرد اور عورت جب نکاح کے بندھن میں بن جاتے ہیں تو سب سے مضبوط رشتہ ایک قائم ہو جاتا ہے، اور فرشتے ان نکاح کے بندھن میں بننے کے بعد خوش ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کو پورا مکمل کرنے کے لیے نکاح کرو۔ جب تمہارا ایمان مکمل ہو جائے گا، صحیح عمر ہو جائے، صحیح رشتہ معلوم ہو جائے، صحیح رشتہ دکھائی دے جائے تو فوراً یہ قدم اٹھا لو کہ اب نکاح کر دیں۔ لیکن ہمارے اس دور میں اور اس زمانے کے لوگوں کا معمول تو یہ بن چکا ہے کہ وہ دین کی بنیاد پر رشتے کو بنانے کے بجائے گرین کارڈ کو دیکھیں گے، باہر کے ویزا والے کو دیکھیں گے، وہاں کے رہنے والے یورپین پرسن کو دیکھیں گے، اور باہر کی کنٹریز میں کمانے والوں کو دیکھیں گے کہ داماد گرین کارڈ مل جائے، داماد ایک کارڈ ہولڈر مل جائے، داماد باہر رہنے والا مل جائے تو میری بیٹی میری بچی کی زندگی جنت بن جائے گی۔ نہیں، جب تک رشتہ دین کے بنیاد پر قائم نہیں ہو سکتا پھر یہ کبھی مضبوط نہیں بن سکتا۔ آپ حیدرآباد کے کئی واقعات دیکھیے۔ حال ہی میں ایک رپورٹ کے مطابق حیدرآباد میں 7,000 کے قریب طلاق اور خلا کے مسائل واقعات پیش آئے۔ 7,000 کے قریب طلاق اور خلا کے واقعات۔ کیا ہو سکتے ہیں ان کے اسباب؟ کیا ہو سکتے ہیں ان کے وجوہات؟
کیا ہو سکتے ہیں ان کے ریزنز، اور ان ریزنز کا، ان وجوہات کا، ان اسباب کا حل کیا ہو سکتا ہے، یہ بتانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آج انہی اسباب کو مختصراً آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ آج ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ نکاح کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ پیسوں اور پراپرٹی کی بنیاد پر رکھی جا رہی ہے۔ نکاح کو، رشتے کو جوڑنے کے لیے بینک بیلنس چیک کیا جا رہا ہے کہ کہیں داماد IT کمپنی میں مینیجر ہو، داماد میرا کسی گوگل کے کمپنی میں کام کرنے والا ہو، میرا داماد باہر کی کسی کنٹریز میں بہترین ایک ہولڈر ہو گرین کارڈ کا، یہ دیکھا جا رہا ہے۔ دیکھا یہ نہیں جا رہا کہ میرا داماد سنت رسول کے مطابق زندگی گزارنے والا ہے یا نہیں، اس کو معلوم ہے یا نہیں شریعت، اس کو معلوم ہے یا نہیں قرآن و حدیث، اس کو معلوم ہے یا نہیں نماز کی فضیلت و اہمیت، اس کو معلوم ہے یا نہیں کہ سنتوں کو اپنانے کے بعد زندگی کیسی نکھار بن جاتی ہے، اس کو معلوم نہیں کہ زندگی سنوارنے کے لیے اور بنانے اور نکھارنے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ بنیاد کو نکال دیا گیا۔ جب بنیاد نکل گئی تو پھر طلاق کے واقعات اور خلا کے واقعات بڑھتے رہیں گے۔ ہم اپنے بچے کو KG سے لے کر PG تک تو پڑھائیں گے، KG سے لے کر MBBS تک، MBA تک پڑھائیں گے ضرور۔ آپ جائیں اسکول اور کالج اور یونیورسٹی کے اینیول ڈیز میں، آپ جائیں ان کے پروگراموں میں، بہترین بچے کو ڈاکٹر بنا کر بتایا جائے گا، بہترین بچے کو انجینئر بنا کر بتایا جائے گا کہ دیکھو اس کا پرفارمنس دیکھو کیسا ہمارے اسکول نے، ہمارے کالج نے اس کو بنایا۔ لیکن آپ نے کبھی اپنی بچی کو KG سے لے کر PG تک تو پڑھا دیا، کیا آپ نے کبھی اس کو ازدواجی زندگی کے بارے میں بتایا؟ کیا آپ نے اس کو کبھی یہ بتایا کہ شادی کے بعد کیسے حالات میں زندگی گزارنی چاہیے؟ کیا آپ نے کبھی اپنے بچے کو یہ بتایا کہ بیٹا جب بھی غصہ آ جائے اس کو کنٹرول کرنے والے بنے؟ کیا آپ نے کبھی اپنے بچے کو یہ بتایا کہ بیٹا میاں بیوی میں آپسی رنجش اور لڑائی ہوتی رہتی ہے لیکن صبر کا دامن تھامے رکھنا؟ کیا آپ نے کبھی بتایا؟ وہ پہلے زمانے میں ہوا کرتا تھا کہ لوگ اپنے بچوں کو شادی سے پہلے بٹھا کر بتاتے تھے، تلقین کرتے تھے، بیٹیوں کو سکھاتے تھے۔ لیکن آج کے زمانے میں خود مختاری کا حال ہے، آزادی کا حال ہے۔ بچی تو یہ کہتی ہے کہ میں تو ڈاکٹر بن گئی، میں تو پڑھی لکھی انجینئر بن گئی، اب مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں، مجھ کو سب معلوم ہے۔ بیٹا تو کہے گا کہ اب تو میں انٹر پاس ہو گیا، ڈگری پاس ہو گیا، داڑھی اور مجھے نکل آئی، اب مجھے سب کچھ معلوم ہے، نوجوانی کیا چیز ہے مجھ کو معلوم ہے، تم کو کیا معلوم؟ ہمارا حال تو یہ ہو گیا۔ یاد رکھیے جب دینداری کی بنیاد نکل گئی اور دینداری سکھانے کی بنیاد نکل گئی تو طلاق اور خلا کے مسائل پیش آئیں گے، یہ حقیقت ہے۔ کیونکہ جب ہم اپنے نکاح کے رشتے کو مضبوطی سے قائم نہیں کر سکے اور اس مضبوط قائم رشتے کو نبھانے کی طاقت نہیں رکھ سکے تو پھر وہ نتیجہ بھی سامنے آئے گا۔ تیسرا سبب جو دیکھنے کو ملتا ہے، غلط کمیونیکیشن، ایک دوسرے میں غلط سوچ۔ ایک بیوی کی ایک سوچ ہے تو شوہر کی کچھ الگ سوچ ہے، دونوں مل کر بیٹھ کر آپس میں یہ صلح نہیں کرتے کہ ہم دونوں کو ایک سوچ کے مطابق زندگی گزارنا ہے، اور لڑائی ہوتے ہوتے توقع اور امید کی کرن ٹوٹتے ٹوٹتے مسئلہ یہاں تک گمبھیر ہو جاتا ہے کہ بیٹی کا بھائی اور ماموں اور سالے سب آ کر بیٹھ جائیں گے اور چیخ و پکار کے ساتھ بولیں گے کہ اب بس ہو گیا، اب ہم اپنی بچی کو خلا کے ذریعے سے واپس لا لیں گے۔ کیا آخرت کا ڈر نکل گیا؟ کیا آخرت کا خوف دل سے نکل گیا؟ صرف میاں بیوی کا آپس میں جدا ہونے سے ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو رہے بلکہ آنے والی نسل اور خاندان بھی ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ ان بچوں کی کیا غلطی، ان بچوں کا کیا حل ہوگا جو بغیر باپ کے، بغیر ماں کے زندگی گزار رہا ہو؟ اور چھوٹے چھوٹے لڑائی اور جھگڑے میں کیا بات پیش کریں گے کہ اگر تم نہیں سنیں گے تو ہم کیس کر دیں گے۔
کیس کرنا اتنا آسان ہے تو جاؤ کبھی اس کورٹ میں اور کچہری میں جا کر پولیس اسٹیشن میں ایک دن باہر ایک بینچ پر بیٹھ کر دیکھو، 10 سال سے 5 سال سے اسی کیس کی سنوائی کے لیے پھر رہے ہیں، چپلیں گھس گئی، جوتے گھس گئے، پہتابے جو پہنے ہوئے تھے موز وہ سب کے سب پھٹ گئے، لیکن وہ جو کیس تھا وہ ابھی بھی چل رہا ہے۔ ہماری زبان پر فوراً آ جائے گا کہ بات نہیں سنیں گے تو کیس کر دیں گے۔ کیا دین اس بات کی تلقین کرتا ہے؟ کیا شریعت یہ بات سمجھاتی ہے؟ یہ تیسری اور چوتھی سبب اور ریزن ہے جس کی وجہ سے خلا اور طلاق کے بیشتر واقعات حیدرآباد میں پیش آ رہے ہیں۔ اس کے بعد کا ایک سبب باہمی ہم آہنگی کی کمی، ایک دوسرے سے مل کر زندگی کیسی گزاری جائے اس بارے میں سوچ وچار کے بجائے باہر جانے کے بعد ہم کیا آن لائن بزنس کر سکتے، ہم کس طریقے سے باہر جا کر کما سکتے، میں بھی آزاد ہوں، میں بھی برقع پہن کر پورا کام کروں گی، تم بھی جاب کرو میں بھی جاب کروں گی، دونوں مل کر کمائیں گے، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ دونوں میں کچھ نا اتفاقی ہو گئی، پھر تو میں کا فیصلہ سامنے آ جائے۔ اس کے بعد کا سبب صبر اور برداشت کی کمی، بیشتر نوجوانوں کا یہ حال ہو چکا ہے اور نوجوان بچیوں کا یہ حال ہو چکا ہے کہ شادی تو کرا دیے جلد بازی میں، شادی تو ہو گئی پراپرٹی اور ڈیلنگ کرتے ہوئے، شادی تو ہو گئی دھوم دھام ناچ گانا باجا بجاتے ہوئے، شادی تو ہو گئی دھوم دھام دعوت کرتے ہوئے، شادی تو ہو گئی بڑا فنکشن ہال دیکھ کر، ولیمہ تو ہو گیا بڑا کنونشن ہال دیکھ کر، لیکن بچے اور بچی کو یہ سیکھ نہیں دی گئی کہ کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں صبر کا مادہ زیادہ ہونے کی ضرورت پڑتی ہے، اس میں اپنے آپ کو بتانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ایک شخص نے آپ سے آ کر سوال کیا، اے حضرت آپ کی بیوی اتنا زیادہ آپ سے بے رخ ہو کر بات کرتی ہے، آپ اس کو طلاق کیوں نہیں دے دیتے؟ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں طلاق کیوں دوں؟ میرے اندر تو صبر کا مادہ زیادہ ہے، میں صبر کر کے بتاؤں گا۔ امام احمد بن حنبل کے بارے میں بھی واقعہ ملتا ہے کہ ان سے بھی شخص نے کہا کہ آپ اپنی بیوی کو طلاق کیوں نہیں دیتے؟ وہ آپ سے جواب دہ بات کرتی ہے، جواب دے کر بے رخ ہو کر ٹائٹ بات کرتی ہے، زبان صحیح استعمال، آپ کا اندازہ یہ ہو کہ آپ طلاق دے دیتے؟ امام احمد بن حنبل نے کہا، میں صبر کرنے والا ہوں اور صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے، کیا معلوم میرے صبر کرنے سے میری بیوی جنت میں چلے جائے۔ ایسے واقعات ہم کو سننے کو ملتے ہیں اسلاف اور تابعین کے۔ ان واقعات سے، ان روایات سے یہ سیکھ ملتی ہے کہ میاں بیوی کا آپس کا رشتہ صبر کی مضبوط دیوار بن کر قائم اور دائم ہونا ضروری ہے۔ حالات کیسے بھی ہو سکتے ہیں، پریشانیاں آتی ہے، ہر ازدواجی زندگی میں تعلقات کو نبھانے اور اس کو بنانے کے خاطر پریشانیاں جھیلنی پڑتی ہے، تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہے، لیکن اصل میں مرد با ہمت وہ ہوتا ہے جس کے اندر صبر کوٹ کوٹ کر بھرا۔ اس کے بعد کا ریزن یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ گھریلو دباؤ، ساس اور بہو کا آپسی خنجش، ننند اور بہو کی دوری، جٹانی کے ساتھ لڑائی، دیورانی کے ساتھ لڑائی، اور بعد میں یہ مسئلہ پیش آ جائے گا کہ ہم اپنے گھر میں الگ رہیں گے، ہم جوائنٹ فیملی میں نہیں رہ سکتے، ہم الگ فیملی میں بنا کر رہیں گے ایک دوسرے کے ساتھ۔ ماں الگ ہو گئی بچے سے، باپ الگ ہو گیا بچے سے، باپ اپنی بیوی اور بچے کو لے کر دوسری جگہ چلے گیا، ماں اکیلی ہے، ماں کو کچھ پتا نہیں، کھانا کھلانے کے لیے 1 مہینے میں راشن گھر پہ بھیج دیا جا رہا۔ اب بتائیے، کیا شادی اس لیے ہوئی تھی؟ کیا نکاح اس لیے ہوا تھا کہ ماں باپ کو ایسا اکیلا چھوڑ دیا جائے گھریلو دباؤ میں؟ اور کہیں پر ساس اتنی خطرناک اور ڈینجر ہوتی ہے
کہ اس بہو کو ڈرانے اور دھمکانے کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھو اگر تم بات نہیں مانو گی تو میں میرے بچوں کی اور دوسری شادی کرا دوں، میں میری بچے کی 3 اور شادی کرا دی. دھمکایا جاتا ہے بہو. کیا ساس کی یہ تعلیمات؟ کیا بہو کی یہ تعلیمات؟ کیا شوہر کی یہ تعلیمات؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کو پیٹ پیچھے کر کر دنیا کی تعلیمات میں گھس گئے اور یہاں تک واقعات پیش آ گئے کہ بیوی اب چاہتی ہے کہ خلا لے لے اور شوہر یہ چاہتا ہے کہ طلاق دے دے. اور باہر کے کئی رشتے ایسے ہوتے ہیں، کئی بیٹھے کے ہماری بیٹھتی ہے، باہر کے کئی رشتے ایسے ہیں جو کہیں یورپ میں ہیں، دبئی اور سعودی میں ہیں، 1 مہینہ 2 مہینے شادی ہونے کے بعد رہے پھر فوراً واپس چلے گئے باہر. اب حالات سے ناواقفیت، شک کا مزاج اندر پیدا ہو گیا، ذہن کچھ اور سوچ میں، ذہن ادھر سے کچھ اور اچکل آ رہا اور شیطان کا کچھ اور بہکاوا. ایک حدیث میں آتا ہے، ابو داؤد کی روایت ہے کہ شیطان پانی کی ایک کشتی میں سوار ہوتا ہے اور اپنے چیلوں کو چھوڑ دیتا ہے کہ جاؤ بہکاؤ لوگوں کو، اور وہ بہکانے کے لیے آتے ہیں. اور جب ان کے پاس پھر رات کو واپس جاتے ہیں وہ شیطان کے چیلے، تو شیطان ان سے الگ الگ اکیلے اکیلے سب سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ تم نے آج کیا کیا، تم نے آج کیا کیا؟ تو کوئی کہتا ہے کہ میں نے اس سے اس کی لڑائی کر دی، میں نے اس کو نماز سے روک دیا، میں نے اس کو صدقہ دینے سے روک دیا. تو شیطان کہتا ہے اچھا تم نے یہ کام کیا لیکن بہت بہتر کام نہیں ہے. لیکن اس میں سے کوئی یہ کہتا ہے کہ میں نے دونوں میاں بیوی کے آپسی رشتے کو ختم کر دیا اور ان میں طلاق کا واقعہ پیش آ گیا. تو شیطان ان سے اتنا خوش ہوتا ہے اس چیلے سے کہ اس کو اپنے سینے سے لگا کر چمٹا لیتا ہے کہ محبت کی اتنی خوشی. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، حلال چیزوں میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز طلاق ہے. حلال تو ہے، کوئی ایسا واقعہ پیش آ گیا کہ اب طلاق دینے کی ضرورت پڑی، حلال تو ہے، لیکن اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز حلال چیزوں میں طلاق ہے. ایک روایت میں بات ملتی ہے کہ کوئی عورت اپنے شوہر سے خلا مانگے بنا کسی ریزن کے، بغیر کسی وجہ کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے اوپر جنت کی خوشبو بھی حرام ہو جاتی ہے. جنت کی خوشبو بھی حرام ہو جاتی ہے. چھوٹی چھوٹی غلطی پر، چھوٹے چھوٹے باتوں پر، چھوٹی چھوٹی ایک دوسرے کی کوئی کمی پر طلاق تک واقعہ پیش آ گئے، خلا تک مسئلہ چلے گئے. آپ اگر اس بات کو یاد رکھے، اگر اس حیدرآباد میں یتیم وہ بچے جن کے ماں باپ تو زندہ ہے لیکن طلاق اور خلا کے مسائل ہو گئے، ان کا ایک اسکول یا مدرسہ بنائے اور ان کو ساروں کو بلائے تو پورا مدرسہ اور اسکول بھل جائے گا. اتنے واقعات حیدرآباد میں طلاق اور خلا کے بڑھ رہے ہیں. اس لیے معزز دوستو، اس کا حل سب سے پہلا یہ ہے کہ اپنے آپ کو صبر کا پیکر بنا کر زندگی گزارنے کی ضرورت ہے. اپنے اندر صبر پیدا کریں. وہ خواہشات جو اپنے سے نہیں ہو سکتی اس کو چھوڑنے کی کوشش کریں. وہ توقعات، وہ ہوپس، وہ امیدیں جو ہم کر نہیں سکتے اس کو چھوڑ دے، بائیکاٹ کر دے. یہ میرے سے نہیں ہو سکتا. غلط توقع اور غلط امید، غلط ہوپ دے کر بیوی کو رکھنا کہ 1 مہینے کے بعد یہ کام کریں گے، 2 مہینے کے بعد یہ کام کریں گے. اب جب امید غلط دے دی، توقع غلط ہو گئی تو پھر واقعہ بھی پیش آئے گا، لڑائی جھگڑے کا بات ہوتی رہے گی. اس لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت آئی اور آ کر سوال کیا اور شکایت درج کی کہ اے عمر بن خطاب، میرے شوہر نے بنا کسی ریزن اور وجہ کے مجھے طلاق دے دی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا اس آدمی کو اور بلا کر کہا کیا بات ہے، تم نے بغیر کسی وجہ کے طلاق دے دی؟ کہا بس میرا دل بھر گیا تو میں نے طلاق دے دی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ڈانٹا اس شخص کو اور کہا نکاح کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دل بھر گیا، من بھر گیا، طبیعت بھر گئی، بیوی سے فائدہ اٹھا لیا، مہر ادا کر دیا اور طلاق دے دی. یہ مطلب نہیں. نکاح کا مطلب تو یہ ہے
کہ اللہ کی طرف سے حکم اور آرڈر ہے جب تک زندہ رہو اسی بندر میں رہو. کیا مطلب؟ ہم چھوٹے چھوٹے باتوں کو لے کر کورٹ کچہری تک چلے جاتے ہیں اور مسئلہ ان لوگوں سے معلوم کرتے ہیں جن کو دین اور شریعت کے بارے میں کچھ نالج نہیں. بڑے بڑے مفتیان کرام کے سامنے بات آ کر تو بہت دور کی بات، پڑھے لکھے قاضیوں کے پاس جانا تو بہت دور کی بات، پڑھے لکھے عالموں کے پاس جانا تو بہت دور کی بات. جائیں گے تو پولیس اسٹیشن میں، جائیں گے اپنا مسئلہ بتانے تو 3-4 ہزار دے کر بیٹھ کر مسئلہ بتائیں گے. کیا ہماری شریعت ایسی اتنی چھوٹی ہو گئی کہ ہم ان لوگوں سے مسئلہ معلوم کریں جن کو کچھ نالج نہیں؟ اور پھر بڑھتے 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 مسئلہ یہاں تک بڑھ جائے گا، یہاں تک پیدا ہو جائے گی کہ اب بات کرنے بھی پہلوانوں کی ضرورت پڑے گی. ادھر فریق سے 2 پہلوان آئیں گے، ادھر فریق سے 2 پہلوان آئیں گے. ہم اپنی پہچان بتائیں گے، وہ اپنی پہچان بتائیں گے. نکاح تو اس لیے کرایا گیا تھا، نکاح کے بندھن میں اس لیے باندھا گیا تھا کہ ایمان مکمل ہو جائے. نکاح کو تو اس لیے کرایا گیا تھا کہ آپ کی آنے والی نسل دین کی داعی بن جائے. آپ کے پیٹ سے پیدا ہونے والا لڑکا اور لڑکی حافظ قرآن اور عالم دین بن کر یا ڈاکٹر انجینئر بن کر لوگوں کی خدمت کرنے والی بنے، مخلوق کی خدمت کرنے والی بنے، لوگوں کی ہیلپ اور ان کی امید کرنے والی بنے، ان کی مدد کرنے والی بنے. رشتہ تو اس لیے قائم کیا گیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے بدترین گناہ طلاق ہے، سب سے بدترین گناہ. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی میاں بیوی کو ورغلا کر باتوں میں بنا کر ان کو طلاق کی طرف متوجہ کرتا ہے ان کا ہم سے کوئی رشتہ نہیں. حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مدد اللہ العالی اپنی کتابوں میں کئی مرتبہ اس بات کو لکھتے ہیں اور کئی بیانات میں، رمضان المبارک کے بیانات میں، اعتکاف کے موقع پر حضرت نے بارہا یہ بات کہی کہ طلاق کے اصل میں واقعات اس لیے پیش آتے ہیں کہ ایک دوسرے کے بجائے لوگ تیسرے کی بات سنتے ہیں. میاں بیوی آپس میں بیٹھ کر بات اور صلح نہیں کرائیں گے بلکہ تیسرے کی بات پر بھروسہ کریں گے. اور تیسرے کی بات کیا ہوگی کہ بیوی کہے گی کہ میری بہن آئی تھی آپ نے صحیح سے اس کو عزت نہیں دی، میرے امی آئے تھے آپ صحیح سے کھانا لا کر باہر کا نہیں کھلائے، آپ میرے رشتہ دار آئے تھے آپ ہوٹل کا لا کر نہیں کھلائے. آپ کے رشتہ دار میں تو کھلائیں گے. ایک دوسرے کے بجائے تیسرے سے لڑائی ہونے والی ہے. اس لیے اس جگہ پر قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سادہ انداز بیان فرمایا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ کہ جب اللہ کے حدود میں بات آ جائے یعنی طلاق تک مسئلہ پہنچ جائے، یاد رکھو اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے مت بنو. فوراً ایک جگہ پر بیٹھو، صلح رحمی کرو، ایک دوسرے سے بات کرو، عافیت کے ساتھ مسئلے کو حل ہٹا دو. بعض روایتوں میں یہ بھی بات ملتی ہے کہ جب بھی بات گمبھیر ہو، مسئلہ ایسا ہو جائے کہ لڑائی ہونے والی ہے، فوراً اپنی جگہ سے دوسری جگہ چینج کر لو. ایک جگہ پر بیٹھے تھے، لڑائی وہاں ہونے والی تھی، فوراً چلے جاؤ. عورت کا حال ہوتا ہے، عورت کی فطرت ہوتی ہے کہ وہ ایک بات کو 2 مہینے کے بعد بھی بتاتی ہے، اسی لڑائی کو 4 مہینے کے بعد بھی بتائے گی، اسی بات کو 1 سال کے بعد بھی بتائے گی. لیکن مرد کو اللہ نے الرجال قوامون علی النساء، کیا مرد کو اللہ نے عورتوں پر فضیلت بخشی ہے، اس کو اس کا قائم مقام بنایا ہے. اس لیے مرد کے ہاتھ میں ہے طلاق دینا، عورت کے ہاتھ میں طلاق دینا نہیں. اگر عورت کے ہاتھ میں طلاق دینا ہوتا تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر طلاق ہو جاتی. مرد کے ہاتھ میں اس لیے دیا گیا کہ مرد دور اندیش ہوتا ہے، بہت دور کی سوچ سوچتا ہے، وہ آنے والے خاندان اور نسلوں کے بارے میں سوچتا ہے، آنے والے بچوں اور بچیوں کے بارے میں سوچتا ہے، پڑھنے والے، لکھنے والے، رہنے والے ساتھ میں خاندان کے لوگوں کے بارے میں سوچ کر ڈیسیجن اور فیصلہ لیتا ہے. عورت کے پاس اتنی طاقت اور عقل نہیں ہے کہ وہ اس سوچ میں آگے بڑھے. اس لیے مرد کو قوام کہا گیا، وہ لیڈر بنایا گیا شریعت کی نظر میں. اس لیے مرد کی سب سے بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ صبر کا پیکر تھامے،
صبر کے دامن کو جانے نہ دیں، آپسی رنجش کو ختم کرنے والے بنیں، رشتہ داریوں کو مضبوطی سے تھام لیں، ان کو بنانے والے بنیں۔ اپنی بچیوں کو، اپنے بچوں کو KG سے لے کر PG تک تو پڑھا رہے ہیں، ڈاکٹر انجینئر تو بنا رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ازدواجی زندگی میں کیسا رہا جائے یہ بھی بتایا جائے، ان کو بتایا جائے کہ جوائنٹ فیملی میں کیسا رہا جائے، ان کو بتایا جائے کہ ساس کے ساتھ کیسی تعلقات ہو، ان کو بتایا جائے کہ آپس میں بہو اور ساس اور ننند اور بھاوج اور دیوانی کے ساتھ جٹانی کے ساتھ کیسا رہا جائے۔ یہ ان کو طریقے بتانے کی ضرورت ہے، یہ بڑوں کی ذمہ داری ہے، ایک مربیہ کی ضرورت ہے، ایک صحیح تربیت کرنے والی کی ضرورت ہے، ایک مربی کی ضرورت ہے، ایک صحیح تربیت کرنے والے کی ضرورت ہے۔ جب جا کر یاد رکھیے یہ رشتہ داری قائم و دائم رہ سکتی ہے، یہ امید کا چراغ کبھی بجھ نہیں سکتا، یہ دیواریں مضبوط قلعے کی طرح ہو سکتی ہے جب ہی یہ کام ہوگا جب ہم اپنے آپ کو آنے والی نسلوں اور بچوں کے لیے دین سکھانے والے بنیں۔ کوئی خانقاہ، کوئی تبلیغ کا کام ان چیزوں کی طرف بڑھ کر آپ کو دکھائی دے تو یاد رکھیے اس کی طرف لپکنا جھپکنا ضروری ہے، بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی ضرورت ہے، لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ بھائی چھوٹی چھوٹی باتوں پر طلاق دینے کی ضرورت نہیں۔ کئی ایسے حیدرآباد میں واقعات، پرسوں ہی ایک نیوز میں یہ بات پیش آئی، 6,500 کے قریب طلاق کے واقعات حیدرآباد میں پیش آئے، خلا کے واقعات 6,500 7,000 کے قریب پیش آئے۔ کیا یہ لوگ توحید کے پیکر نہیں؟ کیا یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کرنے والے نہیں؟ بے شک ہے، لیکن ان کے ذہن پر شیطان آمدہ ہے، ان سے شیطان خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دو میاں بیوی آپسی رشتے کو ختم کر کر طلاق تک پہنچ جاتے ہیں تو شیطان جتنا خوش ہوتا ہے کوئی اور خوش نہیں ہوتا۔ یہ سب طلاق دینے والے شیطان کے چہرے بن جاتے ہیں، اس لیے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کئی واقعات ہم کو ان کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ ایک شخص نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ آپ اپنے گھر والوں کو کیا نصیحت کرتے ہیں؟ تو حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اپنے گھر والوں کو ہمیشہ صلح کی طرف ان کا ذہن بڑھانے کی کوشش کرتا ہوں، بیوی کو سب سے زیادہ سمجھانا اس بات کی ضرورت ہے کہ اس کو صلح کرائیں، چاہے کون سی بھی بات میں ہو، چھوٹی سی بات شاپنگ کو لے کر ہی کیوں نہ ہو، اس کے اندر یہ مزاج پیدا کرے کہ کیسی اپنی بات ایک دوسرے کے ساتھ انبن کے بغیر پوری ہو سکتی ہے۔ یہ کوشش کرنے کی ضرورت ہے، یہ خاندانی مسئلے نہیں، یہ آپسی مسئلے، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کچھ ایک دوسرے سے بات ہو گئی، چھوٹی بحث ہو گئی، حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے گھر سے نکل کر مسجد نبوی میں جا کر لیٹ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، فوراً آپ آئے اور آ کر اٹھایا، یا ابا تراب، اے مٹی میں لیٹے ہوئے اٹھ جاؤ۔ جب اسے آپ کا لقب ابو تراب پڑا، حضرت علی کو اٹھایا، حضرت علی کو سمجھایا اور سمجھا کر پھر گھر کو بھیجا۔ ایک کام ہوتا ہے ایک سسرے کا، ایک کام ہوتا ہے ایک باپ کا کہ اپنے بیٹے کو کیسے سمجھایا جائے، اپنے داماد کو کس بات کی تلقین اور کس بات کی نصیحت کی جائے۔ اس لیے معزز دوستو، بزرگوں، بھائیوں، ان سب چیزوں کی طرف فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہمارا معاشرہ ایک دیندار، امانت دار اور پرہیزگار جب ہی بن سکتا ہے جب اس کے اندر دین اور اس کے اندر شریعت اور اس کے اندر اسلامی معلومات جذب کر جائیں۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔